اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جز نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 16۔ الذین وہ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے ہم فاغفر لنا پس بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ تو دیکھیے کہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 تک جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی شہوت جو انسان کے دل میں رکھی، تو وہ 7 چیزیں جیسے عورتیں، بیٹے، مال متاع، خزانے، سونا چاندی، نشان زدہ گھوڑے، ہرس، کھیتیاں وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ساتھ میں کہ اللہ کے پاس اس سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، خبر دے دیجئے کہ میرے پاس اس سے بھی بہترین ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ یہ 7 چیزیں تو اس دنیا کی ہیں، میں اس سے بھی زیادہ میرے پاس ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ بہترین ساتھی، بہترین جوڑے انہیں وہاں ملیں گے، اور اللہ کی رضامندی بھی، اور اللہ دیکھ رہا ہے بصیر بالعباد کہ وہ تم لوگ اس ساری چیزوں کو پا کے، جن کا کہ پچھلی آیات میں ذکر ہے، کیا کرتے ہو، اللہ اپنے بندوں کا حال اپنے علم اور نظر دونوں سے جانتا ہے۔ اسی بات کو لے کر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 یعنی 16 میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اس مال و متاع کو پا کے پھر بھی اللہ کے لیے اللہ کی خوف میں رہتے ہیں، اللہ کے شوق میں رہتے ہیں۔ تقوی کی بات ہوئی تھی نا پیچھے، تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، الذین وہ جو یقولون کہتے ہیں، یعنی کہ کن لوگوں کی ذکر ہو رہی ہے؟ کون ہے یہ خوش قسمت لوگ؟ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں نا جن کا ذکر ہوا ہے نا کہ اللہ جن سے راضی ہوگا، جن کو جنتوں میں جگہ ملیں گی، جن کو بہترین جوڑے ملیں گے۔ یہ ان خوش نصیب لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ جو کہتے ہیں الذین، جو کہتے ہیں۔ کہتے کیسے ہیں؟ ایک کہنا ہوتا ہے زبان سے، ایک کہنا ہوتا ہے دل سے، ایک کہنا ہوتا ہے اعتقاد سے، یقین سے، پورے مکمل بھروسے سے۔ تو یہ لوگ، یہ خوش نصیب لوگ دل سے، زبان سے، اعتقاد سے، یقین سے کہتے کیا ہیں؟ ربنا اے ہمارے رب، اننا ایمان لائے ہم، یہ کہتے ہیں بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم۔ اللہ اکبر۔ یہ بندے اللہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا پیچھے کہ تقوی اختیار کریں گے اور ان کے لیے میں نے جنتیں رکھی ہیں، ان کی ایک کوالٹی اور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو جن سے میں راضی ہوں گا، جن کو بہترین جوڑے ملیں گے، جو ہمیشہ جنت کے باغوں میں رہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جو زبان سے، دل سے، اعتقاد سے، یقین سے کہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں، اے اللہ ہم تجھ کو مانتے ہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، آخرت کے دن کو ماننا، تقدیر کو ماننا۔ یہ سب باتیں جو مانتا ہے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ تعداد اور یہ لسٹ آپ کو آنی چاہیے کہ اللہ نے ان بندوں کا ذکر کر دیا۔ جنت میں تو ہم اور آپ سبھی جانا چاہتے ہیں نا، تو آگے شرطیں بھی دیکھیں نا کہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور پھر اللہ نے آگے کیٹیگری بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک طریقہ ہے نا کہ ہمیں اس طرف بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہ کریں، تو بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں وہ خوش نصیب لوگ جن سے اللہ راضی ہوگا، بہترین رضامندی ملے گی، تو وہ آگے آیت نمبر 16 میں ان کی بتایا کہ ان کی عادت کیا ہے کہ وہ دل سے، زبان سے اللہ کا ایمان رکھنے کا اقرار کرتے ہیں۔ اور ایمان کب پورا ہوتا ہے؟ اور یہ کیسے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم یعنی اس کے اندر یہ ہم ایمان لائے، اس کے اندر یہ ساری بات چھپی ہوئی ہے۔ کون سی؟ کہ اے اللہ ہم تجھ کو بھی مانتے ہیں، ہم تیرے فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، ہم تیری کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ہم تیرے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، ہم تیری آخرت کے دن روز محشر کو بھی مانتے ہیں کہ ہاں تو پکڑ کرے گا، سامنے آئے گا اور تو اپنی جنت جہنم کا فیصلہ فرمائے گا۔
اور اس دنیا میں ہم تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے سورہ میں بھی پڑھا ہے نا، سورہ بقرہ میں بھی، کہ تقدیر پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، کہ تقدیر پر بھی یعنی اچھا اور برا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ تب ہم ایمان پورا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، ساتھ زبان سے بھی کہتے ہیں، دل سے بھی اقرار کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے کچھ لوگ، اور پھر آگے آمنا، ایمان لائے ہم، بے شک ہم ایمان لائے، کیسا ایمان؟ ایسا ایمان جو کہ ایمان کامل ہے، سچا ایمان ہے، جو دل سے ہے، زبان سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے، اعتقاد ہے، یقین ہے، یہ وہ والا ایمان لانے کی بات کرتے ہیں۔ کیونکہ پتہ ہے یہ بات یہاں کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا دنیا میں، اور پہلے بھی تھے، کہ جو پیغمبروں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے ہاں اللہ تو ہے لیکن پیغمبروں پہ نہیں، کچھ اس کی کتابوں پہ نہیں، کچھ آخرت پہ نہیں، اور کچھ ایک طبقہ اور بھی ہے لوگوں کا جو کہتے ہیں ہاں دیکھا جائے گا، قیامت ہوگی، تو ان کے دل میں یہ ہوتا ہے، ایمان کوئی نہیں ہوتا، بس دل میں یہ ہوتا ہے آخرت اگر ہو گئی تو کہہ دیں گے کہ ہاں اللہ ہم نے بھی یقین رکھا تھا تو اب تو ہمیں بخش دے۔ جبکہ کچھ لوگ بنا دیکھے غیب پر، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر پکا ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ایمان لائے ہم، تو یہ کون سے ایمان والے ہیں؟ پکے پختہ ایمان والے، یقین والے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، سورہ کہف کی، میں نے آپ کو تفسیر پڑھائی تھی، تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر دو باغ والوں کا قصہ تھا، دو لوگ تھے باغ والے، تو ایک کہہ رہا تھا کہ اتنا میرا سجا بنا ہوا باغ، بھلا اس کو بھی کوئی یہ بھی کہیں ختم ہو سکتا ہے، اور اتنے میرے بیٹے، اتنا غرور کر رہا تھا۔ ہاں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا تھا ایسے کہ ہاں اگر ہو گیا شاید، تو پھر اگر ختم ہو بھی گیا تو، یعنی یقین تو نہیں تھا نا آخرت پر، آخرت آئے گی تو سبھی کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، تو باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اس نے کیا کہا تھا باغ والے نے کہ اتنا میرا سجا بنا ہوا باغ، اتنا زبردست، بھلا یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے، اور اتنے میرے بیٹے، اور اتنی میری شہرت، اور اتنا میرا سب کچھ، بھلا کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر کبھی ہو بھی گیا تو پھر اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا وہاں پر دے دے گا، اور دے دے گا بہت اچھا وہاں، یعنی کہ اگر آخرت ہو گئی تو کہہ دیں گے، دل میں نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ کچھ ہے، نہ ایمان ہے، ہاں اگر ہو گئی تو کہہ دیں گے کہ بھائی ہمیں تو یقین تھا، یعنی کہ، اور دوسرے نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو نا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو کہ جس رب نے تمہیں یہ دیا ہے۔ تو اس نے آگے سے یہ بات کی تھی، تو دوسرے دن آگ سے بالکل وہ باغ بالکل بھسم ہو گیا تھا۔ تو جو لوگ ہر حال میں خوشیوں کو پا کر، نعمتوں کو پا کر، جو کہ پیچھے 7 چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شہوات رکھی ہیں، خواتین، بیٹے، سونے، خزانے، سونا چاندی، بہترین نعمتیں، ہرس، کھیتیاں، کہ جو چیزوں کو پانے کے بعد بھی وہ لوگ اللہ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، اور صرف یہ نہیں، پکا ایمان، دل سے یقین سے، اللہ تو دلوں پہ نظر رکھتا ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر جو ایمان لاتے ہیں، اور پھر صرف ایمان ہی نہیں لاتے، آگے بھی کچھ کرتے ہیں، اللہ نے بتا دیا کیا کہتے ہیں آگے، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں یعنی قول سے کہتے ہیں نا، اس میں کہا گیا نا کہ الذین یقولون، یعنی قول سے بولتے بھی ہیں اور دل سے ایمان لاتے بھی ہیں، اور کہتے بھی ہیں، سوچتے ہیں نا کہ ہمارے گناہ ڈھانپ دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یعنی ہمارے گناہ ڈھانپ دے۔ ان کا کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اور ایسے وہ انسان ہے کہ ان کے اندر اندر یہ بات چلتی رہتی ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس کے آگے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، ہم سے تو غلطیاں ہو گئیں، ہم سے تو گناہ ہو گئے، ان کو یہ اندر ہی اندر یہ دل میں رہتی ہے تڑپن، تو وہ جو ان کی دل میں رہتا ہے نا، تو وہ دل میں ان کو زبان سے کہنے پر بھی وہ مجبور رہتے ہیں، اور دل بھی ان کا اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ایمان بھی ان کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنا اعتراف کرتے رہتے ہیں اپنے گناہوں کا۔ یہ اعتراف ہے نا، کسی سے بخشش مانگنا تو اعتراف ہے، اور پھر مانگتے کیسے ہیں؟ دعا کے ذریعے، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمارے لیے، یہ دعا ہے، دعا مانگتے ہیں اللہ کہ ہم تجھ پر ایمان لائے، اب تو کیا کر، ہمارے گناہ بخش دے، کیونکہ یقین ہے نا کہ بخشنے والا وہی ہے۔ ذنوبنا،
گناہوں کو بخش دے. گناہوں کا یقین ہے نا کہ گناہ کیے ہم نے, اپنی غلطی کا اعتراف ہے تبھی تو مانگ رہے ہیں بخشش. اور مانگ کس سے رہے؟ اپنے رب سے. اور مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ دعا مانگنا. وقنا عذاب النار, اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. ایک تو عذاب سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں, دوسری طرف دعا کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے یہاں پر بتایا کہ وہ زبان سے ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں اور زبان سے دعا بھی مانگتے ہیں. یعنی کہ دعا کی اہمیت بھی یہاں سے پتہ چل رہی ہے. اصل میں دعا جو ہے وہ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے, وہ قرب کا ذریعہ ہے. سرگوشیاں ہیں بندے کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں. دیکھیے جب بندہ دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں کوئی بھی نہیں ہوتا, صرف بندہ ہوتا ہے اور رب ہوتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ راز کی باتیں, وہ راز کی باتیں جو ہم کسی اور کو بتا نہیں سکتے, ہم کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتے. اور اگر زندگی میں ہم کسی سے شیئر کرتے ہیں, دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیے گا کس سے شیئر کرتے ہیں بھلا؟ اس سے کرتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آگے ہم دل کھولتے ہیں اپنا. اس دنیا میں بھی یہ بھی دستور دنیا ہے کہ محبت جس سے نہیں ہوتی ہم اس سے اپنی باتیں چھپا لیتے ہیں, ہم اپنی راز چھپا لیتے ہیں, ہم اپنی خوشیاں بھی چھپا لیتے ہیں, ہم اپنے غم بھی چھپا لیتے ہیں, ہم منہ پہ جھوٹی مسکراہٹ کر کے وقت پاس کر دیتے ہیں, یا ہم اپنے غم خوشی ہر چیز بس ٹائم پاس کر دیتے ہیں. لیکن جس سے ہمیں دلی محبت ہوتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا دل کھول دیں اس کے سامنے. اور جس سے محبت ہوتی ہے وہ اگر سامنے آ جائے تو ہم وہ پوچھے کچھ بھی نہیں تو ہم سب کچھ بتا دیتے ہیں. یہ تو بندے کا بندے سے ہے. آپ یہ دیکھیے رب سے جو پھر محبت کرتے ہیں تو دعا رب سے محبت کا پتہ دیتی ہے. جو لوگ دعا مانگتے ہیں یعنی کہ اپنے راز و نیاز کرتے ہیں, اس کا مطلب کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ رب سے محبت کرتے ہیں. انہیں اپنے رب کی محبت کا یقین بھی ہے کہ وہ بھی محبت کرتا ہے, وہی دعاؤں کا سننے والا ہے, وہی مشکلوں کو ٹالنے والا ہے, وہ ہماری سرگوشیوں کو سنتا ہے, وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے, وہ ہمارے قریب ترین سب سے زیادہ ہے, وہ ہمارے ہر گناہ کو معاف کر کے بھی ہم پر نظر کرم کر دے گا. اسی کے سامنے اقرار کرتے ہیں فاغفر لنا, بخش دے ہمیں, ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو. اقرار گناہ ہے یہ کہ ہم نے ہو گئی غلطیاں, اب معاف کر دے, بخش دے اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. آگ کا عذاب کہاں پر ہوگا؟ جہنم میں. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آخرت پر یقین ہے کہ آگ بھی ہوگی, کچھ نہ کچھ ہوگا. تو ادھر یقین کے ساتھ بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں. اللہ نے کتنا زبردست ان کو بتایا ہے کھول کر کہ یہ جو لوگ ہوں گے نا جن کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار اور خالدین فیہا اور بہترین ازواج اور رضوان من اللہ, تو یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں, اب تو ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. تو کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے؟ ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بنتا ہے, کیونکہ جہنم میں کچھ لوگ جو مسلمان تو ہوں گے, ایمان والے تو ہوں گے, لیکن اپنے غلط اعمال کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے. لیکن ایمان کی وجہ سے, اپنے دل میں ایمان کی وجہ سے بالآخر وہ نکال لیے جائیں گے. حتیٰ کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان, رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ ایک نہ ایک دن نکال لیا جائے گا. ایمان اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ لوگ بیچارے یہاں کہتے تو ہیں نا منہ سے, دل سے, زبان سے کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں, اب تو ہمیں بخش دے, ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو بخشش کی بہت ساری دعائیں ہیں, مانگا کریں. بہت خوبصورت مسنون دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. بخاری کی روایت سے ہے کہ ہے نا کہ اللہم اغفر لی, اے میرے اللہ میرے سارے کے سارے گناہ بخش دے. میں اردو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہر کوئی عربی میں اگر دعا یاد بھی نہ ہو تو ہر فرض نماز کے بعد بھی مانگا کریں. ویسے دعاؤں کی کتابوں میں ہے اے اللہ میرے سارے کے سارے گناہ بخش دے, میرے چھوٹے اور بڑے, میرے پہلے اور آخری, میرے اعلانیہ اور چھپے ہوئے, اور جو میں نے کھل کر کیے, جو چھپ کر کیے, جہاں بھی کیے, یا اللہ یہ سارے گناہ بخش دے. یہ مانگا کریں دعا روزانہ. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ مانگتے ہیں, جن کی تعریف ہو رہی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کے بارے میں بتایا نا. پیچھے آیات کو لے کر مطلب ساتھ چل رہی ہوں, آیت 16 پر ہوں, لیکن میں پچھلی آیت کی روشنی بتا رہی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال و دولت, اچھے جوڑے,
اس دنیا میں بیوی بچے شوہر گاڑیاں بنگلے زمینیں پلاٹیں سب کچھ مال متا پانے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں، بخشش پاتے رہتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، آخرت کی بخشش چاہتے رہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں الذین یقولون، کیونکہ اللہ نے کہا وہ کہتے ہیں، یعنی منہ سے اقرار کرتے رہتے ہیں، سارا کچھ پا کے غرق نہیں ہوئے پڑے کہ یہ ہمیں آرام دہ گھر اور یہ گاڑیاں اور یہ سب کچھ جو ملا ہے بس یہ تو ہمارا نصیب تھا نا، اللہ تو ہم سے راضی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، جتنا زیادہ مل جاتا ہے کہتے ہیں اللہ ہم سے بہت راضی ہے، اور جو باقی لوگ ہیں نا دوسرے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں واہ بھائی واہ اللہ ان سے بڑا راضی ہے، بڑا نوازا ہوا ہے۔ کبھی قریب سے دیکھو تو صحیح کچھ اللہ رسول کرتے ہیں، اللہ نے تو طریقہ بتا دیا، پتہ لگ جائے گا، اپنے آپ کو بھی چھان لے، یہ اب میٹر بتا دیا اللہ نے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں تجھ پر، تو بخش دے ہمیں ہمارے گناہ اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ کیوں بتایا گیا ہمیں؟ اس آیت کا خلاصہ بتاؤں، خلاصہ تو خیر کافی ڈیٹیل بتا دیے کہ ہم دنیا کی یہ ساری چیزیں مال و متاع پا کے بھی ایمان پر سلامت رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ سے بخشش مانگتے رہیں، اللہ سے قرب مانگتے رہیں، سرگوشیاں کرتے رہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کر کے معافی مانگتے رہیں، اور اس دنیا میں ہی عذاب جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے بتایا نا کہ وہ ہوں گے میرے پاس، کہاں ہوں گے؟ اللہ کے پاس، اس جنت میں، جس جنت کو کہا گیا کہ جو اللہ کے پاس ہوگی وہ جنت الفردوس ہے جس کا چھت اللہ کے عرش سے بنا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی ذکر ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا دنیا میں جو جتنا زیادہ ملتا جاتا ہے وہ اور زیادہ اللہ سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور زیادہ پیسہ ملا تو پیسے کی نہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا نہ کچھ، بس اس کے پیچھے لگ گئے پیسہ کمانے، دنیا ہی کماتے ہیں اور دنیا ہی مانگتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف الذین یقولون، یہ کون لوگ ہیں جن کی بات ہوئی ہے کہ جو اللہ کے پاس بہتی نہروں والے گھروں میں رہیں گے ہمیشہ؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں گے اللہ ہمیں معاف کر دے، ایمان والے ہیں جو اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت پر آتی ہوں، الصابرین۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، آیت نمبر 17 پر آ گئی ہوں میں، اب بات ختم نہیں ہوئی، بات انہی کی ہو رہی ہے۔ کن کی ہو رہی ہے؟ جن کو جنات تجری من تحتها الانہار کی خوشخبری دی گئی کہ جو رہیں گے باغوں میں ہمیشہ، خالدین فیہا، اور ملیں گے ازواج مطہرہ، اور ملے گی رضوان من اللہ، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یہ کون ہے وہ خوش نصیب لوگ جن کے لیے جنت میں ہوں گی نہریں، اور رہیں گے رب کی جنت، رب کے پاس والی جنتوں میں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے وہ خوش نصیب؟ ان خوش نصیبوں کی پوری لسٹ بتا دی اللہ نے آیت نمبر 17 کے اندر۔ آئیے اور لسٹ دیکھیے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے لسٹ، آپ دیکھیے، اب میں لسٹ کو کھولتی ہوں، آپ کو سمجھاتی ہوں، بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لسٹ دے دی میرے رب نے پوری۔ اللہ اکبر۔ بات کرتے کرتے پورے نام بتا دیے کہ کون ہے۔ اب آپ اور میں بھی چیک کریں گے اس لسٹ میں کہیں ہم بھی آتے ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں آتے تو ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ ہمیں بھی شامل کر لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایک تو آیت نمبر 16 میں کہ بھائی کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ایمان لے آئے ہیں، اب تو معاف کر دے، ہمیں بچا لینا، یعنی ہر وقت ٹچ میں رہتے ہیں، دعا میں رہتے ہیں، اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، اور الصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ پہلی صف بتا دی ہے، پہلا لفظ بتا دیا ہے، پہلا نام بتا دیا ہے، پہلا ٹائٹل بتا دیا ہے۔ اب دیکھیے آپ لوگ، یہ ہے صبر کا اجر کہ اس لسٹ کے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ الصابرین۔ الصابرین یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ پہلی صفت بتائی اللہ نے، پہلی صفت ہی صبر بتا دی ہے جنت والوں کی۔ اللہ اکبر۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صبر اطاعت پر، ایک ہوتا ہے صبر معصیت پر، ایک ہوتا ہے صبر تکلیفوں پر۔ یہ جو 3 طرح کا صبر ہے، اس میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا صبر ہے اطاعت پر۔ کیسے اطاعت پر صبر کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کہ اطاعت کرتے ہیں نا، ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں
ہم اللہ رسول کی اطاعت میں نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, ہم اللہ رسول کی حکم مانتے ہیں. تو روزہ بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام ہے, اطاعت پر صبر کرتے ہیں نا, روزے میں صبر کرتے ہیں. بعض اوقات ہم سو رہے ہوتے ہیں, ہمیں بڑی نیند آ رہی ہوتی ہے, نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, ہم صبر کر لیتے ہیں, اپنی نیند کو مار لیتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں, صبر کرتے ہیں. بعض لوگ زندگی بھر کماتے ہیں, کچھ اور لینا ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں حج کر لوں, وہ اپنی دوسری ضرورتوں کو مار لیتے ہیں, صبر کر لیتے ہیں, حج پہ چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنی پوری زکوٰۃ جو ہے ادا کرتے ہیں, دوسری جو فضولیات ہیں وہ نہیں کرتے, صبر کرتے ہیں, جتنا ان کو اللہ نے بخشا اس میں سے صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, یعنی باقی چیزوں پر صبر کرتے ہیں. یہ ہے اطاعت پر صبر. نمبر 2 ہے معصیت پر صبر. معصیت پر کیا اس کا مطلب ہے؟ آسی کون ہوتا ہے؟ گناہ گار. آسی گناہ گار. معصیت کیا ہے؟ گناہوں پہ صبر. یعنی کہ کوئی دعوت گناہ دے اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہو, کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو, اور ہم صبر کر جائیں, ہم کہیں نہیں 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 اللہ کا خوف ہے بھائی, ہم نہیں کرتے, تو یہ صبر کر لیا نا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ جنت کے سائے میں ہوں گے, 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے, 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. اور ان 7 لوگوں کی لسٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی. ان 7 لوگوں میں ایک بندہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا مرد جو کہ جس کو ایک خاندانی وجاہت رکھنے والی زبردست خوبصورت بہترین عورت دعوت گناہ دے, لیکن آگے سے وہ صبر کر لے اور کہے, جواب دے دے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ اکبر, اور میں صبر کرتا ہوں. پیچھے آیت میں بتا دیا تھا میں نے کہ اللہ نے خواتین عورتوں کی شہوت کی محبت دل میں رکھی ہے, یہ سب چیزوں کی محبت اللہ نے رکھی ہے. اس کے بعد پھر اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو آزمائش بنائی نا میں نے تمہارے لیے, اور جب تم صبر کرتے ہو تو ٹاپ آف دا لسٹ ہو تم. کس میں؟ جنات تجری من تحتها الانہار عند ربہم, اپنے رب کے پاس, اللہ اکبر, اور اس میں رہو گے خالدین فیہا, اور رہیں گے تمہارے پاس جوڑے بہترین, اور ملے گی رضامندی. اور پھر اللہ نے آگے بتایا کہ کرتے ہو ہر وقت مغفرت, اور مانگتے ہو اللہ سے گناہوں کی مغفرت اور بچنے کی عذاب سے دعائیں, اور پھر کیا کرتے ہو؟ صبر. اللہ اکبر. تو گناہوں پہ صبر کرتے ہیں نا. بعض اوقات کوئی فیشن چل جاتا ہے ایسا جو کہ اریانیت والا فیشن ہے, اب ساری عورتیں کر کے پھر رہی, اب دل ہمارا بھی بڑا چاہ رہا ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں بڑا حسین لگ رہا ہے, بڑا اسمارٹ لگ رہا ہے, نہیں کر رہے. کیوں؟ اللہ ناراض ہوگا. اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں پہ بچ جانا, صبر کر لینا, اس کو کہتے ہیں معصیت پر صبر. تیسرا ہے میں نے آپ کو بتایا تکلیفوں پر صبر. تکلیفیں آ گئی, بیماری آ گئی, پریشانی آ گئی, اپنے گھر والے تکلیفیں دے رہے ہیں, خاندان والے دے رہے ہیں, ماں باپ دے رہے ہیں, بچے دے رہے ہیں. آج کل کے دور میں تو سبھی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں نا. بچے کہتے ہیں ماں باپ تکلیفیں دیتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے ایسی, اور بچوں کو ماں باپ کو لگتا ہے بچے دے رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں پڑوسی دے رہے ہیں, رشتے دار دے رہے ہیں. خاص طور پہ سسرال بڑی بدنام ہوتی ہے, بہت تکلیفیں دیتے ہیں. حالانکہ ہر سسرال کی بھی کوئی سسرال ہوتی ہے, وہ خود بھی کسی کا سسرال ہوتے ہیں, لیکن بس ایک لگا لیا لوگوں نے چکر کہ بھائی تکلیفیں بہت دیتے ہیں لوگ. تو ان تکلیفوں پر اگر کوئی صبر کر لیتا ہے تو یاد رکھے کہ الصابرین ہے, یاد رکھیں. بیماری پر صبر, ہر مصیبت پر صبر. دیکھیے ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری کی حالت میں رہے, بیوی بچے کھیت کھلیان چلے گئے, سبھی کچھ بھی باقی نہ رہا, کچھ بھی باقی نہ رہا. صبر کیا, اللہ نے سب لوٹا دیا. اس دنیا میں بھی صبر کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی. پھر کیا, آپ یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے, بیٹوں نے, اللہ اکبر, اپنے ہی بیٹوں نے اپنے کہتے ہیں نا میرے ہیں, یہ تو میرے بچے ہیں, یہ دوسرے بچے کے ساتھ کیسی زیادتی کر سکتے ہیں, کی نا. آپ اسلامی ہسٹری میں دیکھیے نا, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو دوسرے بھائیوں نے اٹھا کے اندھے کنویں میں جنگل میں پھینک کے آ گئے. اب یعقوب علیہ السلام بیچارے صبر کر کے بیٹھ گئے, اللہ کی رضا مان کے, تقدیر کا لکھا مان کے اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے. دل میں روتے رہے, دعائیں کرتے رہے, صبر کرتے رہے. دیکھیے اجر کیا ملا, بیٹا بھی ملا, آنکھیں بھی ملی, سبھی کچھ ملا, تخت و تاج ملا, اور بہت آج تک ان کے صبر کی مثال چل رہی ہے. اور پھر نبی بنے, سارے بیٹے آگے چل کے انہی کی نسل سے آگے جو چلتا رہا. اب یہ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے کہ اہل مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ, اور اہل طائف نے تو حد ہی کر دی کہ شرارتی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا, اور پھر بھی صبر کیا. اتنا صبر کیا کہ صبر کے اندر بجائے انتقام لینے کے صبر کیا, الٹا دعائیں مانگی کہ اللہ تم لوگوں کو نیک ہدایت دے. تو یہ ہے
کتنا بڑا صبر ہے. تو اس صبر کا پھر اجر دیکھیں, اللہ نے لسٹ میں پہلے لکھ دیا الصابرین. اللہ اکبر. تو نیکی کے کام پر جو لوگ خود بھی جم کر رہتے ہیں نا, وہ بھی صبر ہے, جمے رہتے ہیں. نیکی کے کام پر خود کو جما کے رکھنے کا نام بھی صبر ہے. یعنی کہ دیکھیں نا, سردی میں ہے, اب گرمیوں میں نماز پڑھنا آسان ہے, سردیوں میں فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے, لیکن لوگ صبر کے ساتھ اٹھتے ہیں نا, برداشت کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں صبر کرنا. صبر کیا ہے اصل میں؟ صبر نام ہی یہ ہے کہ نیکی کے کام پہ خود کو جمائے رکھنا, خود کو جمائے رکھنا نیکی کے کام پہ, چھوڑنا نہیں, اس کو کہتے ہیں صبر. وہ صبر کرتے ہیں, وہ گناہوں سے بھی خود کو بچا کر رکھتے ہیں اور تکلیفوں پر بھی صبر کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھ دیا ہے اتنا بڑا انعام. تو اب کیا ہے دوسرے نمبر پر, کیا ہے؟ والصادقین. اب لسٹ میں دوسرا کون سی کیٹیگری آ گئی؟ اور سچے لوگ, جو رب سے سچے ہیں, جو لا الہ پڑھ کر اپنے رب سے سچے ہیں. صرف لفظ, زبان سے صرف لفظ نہیں ادا کر دیے کہ لا الہ الا اللہ, کوئی بھی اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, صرف زبان سے کہتے پھرے اور آگے جا کے جو مرضی آئی کرتے پھرے. نہیں, یہ ان کی بات نہیں ہو رہی, صادقین کی بات ہو رہی ہے. والصادقین, جو سچے ہیں, جنہوں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ, تو پھر قائم ہے اس پر. کب تک؟ زندگی کے آخری لمحے تک, موت تک. جو سچے ہیں, جنہوں نے پھر اپنا سر کہیں اور کسی اور کے آگے جھکایا نہیں, جنہوں نے پھر کسی اور کو اپنا رب نہیں مانا, پھر جنہوں نے کسی اور کو اپنا الہ نہیں مانا, بلکہ انہوں نے اپنے قول سے بھی سچائی کی, اپنے فعل سے بھی سچائی کی. فعل سے سچائی کیا ہے؟ لا الہ کی, کہ جو جس کو الہ مانتے ہیں پھر اس اللہ کو مانتے ہیں, تو پھر اللہ کی بھی مانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ جو لا الہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے, تو پھر اس اللہ کو الہ مانتے ہیں, تو پھر اس کی بھی مانتے ہیں. پھر اس کو کہتے فعل سے ماننا. اس نے حکم دیا نماز پڑھو, پڑھتے ہیں. اس نے حکم دیا یہ کرو, جو کرو, سچ بولو, قول سے, زبان سے, عمل سے, دل سے, ہر طرف سے سچے ہیں. اور صرف اللہ ہی سے نہیں, اللہ کے پبلک سے, لوگوں سے, خلق خدا سے بھی سچے ہیں. لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے پھرتے, فراڈ نہیں دیتے پھرتے, کسی سے پیسے پکڑ لیے, کسی سے کچھ پکڑ لیا, کسی کو کوئی دھوکا, کسی کو کوئی فراڈ, کسی کو یہ بات نہیں نہیں نہیں, استغفر اللہ. یہ ہو رہی ہے صادقین کی بات, جو سچے ہیں لوگوں کے ساتھ, اپنے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اپنے نبی کے ساتھ, ہر زندگی کے ہر معاملے میں جو سچے ہیں وہ ہیں والصادقین. والصادقین, اللہ اکبر. کون ہے یہ سچے؟ حقیقت کے مطابق, جو دل اور زبان, اور جو دل میں ہے یہ حقیقت کے مطابق جو دل میں ہے وہی زبان میں ہے اور وہی عمل میں ہے. عمل, زبان اور دل تینوں ان سچوں کا ایک جگہ چلتا ہے. یہ نہیں زبان کہیں باتیں زبان سے کر لیں, عمل کچھ اور ہے, دل میں کچھ اور چل رہا ہے, یہ تو منافقت ہو گئی نا. تو والصادقین واضح کر دیا اللہ نے, سچے, دل کے سچے, زبان کے سچے, عمل کے سچے. بہت سیکھنے والی آیت ہے, ہم نے اپنا بہت گہرا جائزہ لینا ہے, ہم نے اپنے دل میں اتر کے جھانک کے دیکھنا ہے. آپ بھی اپنے اپنے دلوں میں اتر کے جھانک کے دیکھیں, ہم الصابرین ہیں کہ نہیں, ہم الصادقین ہیں کہ نہیں. میں آپ کو اس لیے زیادہ گہرائی بتا رہی ہوں کہ کوئی نقطہ باقی نہ رہے کہ صادقین کون ہے. عمل بھی وہی ہو جو زبان پہ ہو, جو دل میں ہو, جو دل میں ہو, زبان میں وہی ہو, عمل میں بھی وہی ہو, وہ ہے صادقین. یہ نہیں کہ صرف سامنے سامنے باتیں کرتے پھرو سچائی کی اور باقی دل میں کچھ اور, یہ نہیں. آگے بتاتی ہوں. لسٹ کا تیسرا جو حرف ہے وہ ہے والقانتین, اور اطاعت گزار. اطاعت کرنے والے کون ہیں یہ لوگ؟ عاجزی کرنے والے, خشوع کے ساتھ دوام اختیار کرنے والے. یعنی کہ اتنی عاجزی کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ. کانت یعنی کہ کانت ایک ہوتا ہے نا, قانتین اس کی جمع ہے. اطاعت گزار, کنت جو ہے وہ عجز کے ساتھ سے نکلا نا, تو یعنی عجز و انکساری کے ساتھ اور دوام اختیار کیے ہوئے, یعنی قائم ہے. یہ نہیں ہے کہ آج مان لی بات, کل نہیں مانی, پرسوں مان لیں گے, پھر نہیں, ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہیں, عاجزی کے ساتھ, اللہ کے حکم احکام پر چل رہے ہیں, خشوع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, تکبر کے ساتھ نہیں.
بڑائی کے ساتھ نہیں، سب بڑائی میرے رب کی ہے، اس کو مان کے اللہ کی رضا میں راضی، عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، دوام اختیار کر کے، یعنی مسلسل اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں ہر حال میں، ہر جگہ. ٹھیک ہے. آگے ہے والمنفقین، اور خرچ کرنے والے. اللہ اکبر، چوتھے نمبر پر آ گئی لسٹ کے اندر خرچ کرنے والوں کی باری. خرچ کون سے کرتے ہیں؟ خرچ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا. دیکھیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے دیا، کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے دولت شہرت سب کچھ لے کے نہیں آتا، اس دنیا میں اللہ ہی دیتا ہے سب کو. اور پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو لوگ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کا بھی اسٹائل ہے. کون سا اسٹائل؟ کہ نہ تو اسراف ہو اور نہ ہی بخل ہو، بلکہ کیا ہو؟ میانہ روی، اعتدال، درمیان کا راستہ. اتنا زیادہ نہ ہو کہ اللہ نے مال دے دیا ہے تو دکھا دکھا کے ہو اسراف کر کر کے ڈھیر لگا دو. بازار جاؤ تو کپڑے کے، بھائی جتنی ضرورت ہے اتنا لو. اسراف پسند نہیں ہے. یہ نہیں ہے خرچ کرنے والے کہ جا کے دنیا بھر کا کپڑا رکھ لے آؤ، دنیا بھر کا برتن لے آؤ، چاہے ضرورت ہے یا نہیں. یہ نہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے والمنفقین، خرچ کرنے والے، لیکن اعتدال سے خرچ کرنے والے، صحیح جگہ پہ خرچ کرنے والے، ضرورت کے مطابق خرچ کرنے والے، میانہ روی سے خرچ کرنے والے، اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والے، جو نہ بخل، نہ اسراف، نہ تماشا کہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کا تماشا ہی بنا دیا. نہیں، خرچ کر رہے ہیں طریقوں کے ساتھ جو اللہ نے بتائے، اور بندوں پہ خرچ کر رہے ہیں. اب بندے کون کون سے؟ میں نے آپ کو پیچھے ایک بڑی زبردست ہماری آیت بیر گزری تھی، اس میں خرچ کے پورے طریقے بتائے گئے تھے کہ خرچ کرنا بندوں پہ کہاں ہے؟ اللہ کے بندوں پر. سب سے پہلے کس پر؟ والدین پر. اس کے بعد کس پر؟ رشتہ داروں پر. پھر یتیموں پر، مسافروں پر، فقراء پر، مساکین پر. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری لسٹ بنا کے دی ہے، پیچھے ہمیں طریقے بھی بتائے ہیں، آگے ہمیں وہ طریقے اختیار کرنے کے بعد جو فائدے ہیں، جن کو فائدے ملیں گے ان کے ٹائٹل بھی بتا رہے ہیں اللہ. ٹائٹل الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین. اللہ اکبر. جو خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ پیچھے اللہ نے کیا بتایا کہ میں نے تمہیں مال کی خواہش کی محبت دی ہے، تو مال کی خواہش کی محبت ہوگی تو پھر مال کمائیں گے، تو پھر مال کے بعد پھر کرنا کیا ہے؟ یہ دیکھیے نا، خرچے والا بھی نکل آیا نا. تو آپ نے خرچ کس پہ کرنا ہے؟ اب حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو، ایک بیوی کو نا اپنا شوہر اگر ایک لقمہ، اللہ اکبر، ایک نوالا جسے کہنا چاہیے نا، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں یا ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ایک نوالا اگر شوہر اپنی بیوی کے منہ میں کھلا دیتا ہے نا کہ یہ لے بیگم آپ بھی کھا لیں، صدقہ ہے یہ بہترین. اللہ اکبر. یہ صدقہ ہے بہترین. اور ایک باپ چاہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کما کے کھلائے پلائے پڑھائے لکھائے ان پر خرچ کرے، لیکن یہ بہترین صدقہ ہے. یہ بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے. اپنی بیوی پہ خرچ کرنا، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، اپنے ہمسائے پڑوسی، یتیم، مسافر، مسکین، محتاج پہ خرچ کرنا. یہ ہو گیا انسانوں پہ خرچ کرنا. اور دوسرا کیا ہے؟ فی سبیل اللہ خرچ کرنا. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. مسلمانوں کی ضرورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اجتماعی خرچہ کرتے ہیں. دیکھیے دوبارہ واضح کر رہی، ایک ہوتا ہے افراد پہ، ایک ایک کر کے افراد پہ، کہ تو ماں باپ پہ خرچ کر دیا، بیوی بچوں پہ کر دیا. آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہو، آپ نے کھانے کی ڈش اٹھا کے آگے ادھر پکڑا دی ادھر پکڑا دی، یہ لیجیے آپ نکال لیں، پہلے آپ نکال لیں، ادھر سے ادھر ڈونگے پکڑا دیے. یہ بھی ایک ہوتا ہے ادھر سے ادھر پکڑا دینا، کھلا دینا. اللہ اکبر. یہ بھی ایک ہوتا ہے صدقہ. تو دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کمیونٹی کی ضرورتوں کو. دوسرا فی سبیل اللہ جو اجتماعی خرچہ ہے، یعنی کمیونٹی کی ضرورتوں پہ خرچ کرنا. مثلا مسجدیں بنوا دینا، مسجدوں کے اندر ضرورتوں پہ خرچے کر دینا. مسجد کا گیزر، مسجد کے پنکھے، مسجد کا بجلی کا بل، مسجد کی دریاں، مسجد کے پنکھے، کرسیاں، دریاں اور ہزاروں چیزیں آپ نے مسجد والوں کو دے دیا. مسجد والے آگے لائٹیں لگوائیں، بل ادا کریں، کچھ بھی کریں. آپ کے اللہ تعالیٰ نے تو آگے یہ نہیں مینشن کیا کہ صرف اس جگہ پر ہی نہیں. اللہ نے کہا والمنفقین، جو خرچ کرتے ہیں دو طرح سے، یعنی کہ اللہ کے بندوں پر اور اللہ کے بندوں کی ان ضرورتوں پر جس سے ساری کمیونٹی کو فائدہ ہو. مثلا مسجد پہ ہو گیا، دینی اداروں پہ ہو گیا،
مدرسوں پہ ہو گیا، فی سبیل اللہ مسلمانوں کی اجتماعی ضرورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. کسی کی بھی شدید ضرورت پر فی سبیل اللہ انسان کسی کو ہاسپٹل کا خرچہ دے دیتا ہے کہ آپ علاج کرا لیں. اور ایک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک فرد کا خرچہ، اور ایک نے بندے نے کیا کیا، ہاسپٹل ہی بنوا دیا، تو ہو گیا اجتماعی خرچہ. اگر ایک کی طاقت نہیں ہے تو سب اس میں مل جاتے ہیں نا، بہت سارے لوگ مل کے پیسے دیتے ہیں اور ایک ہاسپٹل بن جاتا ہے. تو وہ ہاسپٹل بہت لوگوں کے کام آتا ہے، اسکول بہت لوگوں کے کام آتا ہے، سڑکیں بہت لوگوں کے کام آتی ہیں. اس کے علاوہ جنگ پہ خرچ کرنا، تعلیم پہ خرچ کرنا، بیماری پہ خرچ کرنا، مسجدوں پہ خرچ کرنا، تعلیمی اداروں پہ خرچ کرنا، وغیرہ وغیرہ بہت سارے کام ہیں، اجتماعی خرچے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو الصابرین الصادقین والقانتین اور والمنفقین خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، مال کو دبا کے بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ نہیں کرتے کہ اللہ نے دے دیا بس مجھے، یہ تو میرا ہے، میں نے کمایا ہے، اس لیے کہ میں نے تو پڑھا لکھا تھا، میرے تو بڑے خرچے ہو گئے تھے، میرے تو ماں باپ کے بڑے خرچے ہو گئے تھے، اور میں نے کوئی دوسروں کے لیے کیا ہے، اتنی محنت میں کوئی دوسروں کے لیے کرتا ہوں بھلا. ہمارے معاشرے میں آج کیا ہوتا ہے، آج تو غریب رشتہ دار کو کوئی ایک نوالا نہیں دیتا، کہتے ہیں اس کے تو لچھن ہی ایسے ہیں، نہ اس نے پڑھ کے دیا، نہ اس نے لکھ کے دیا، نہ یہ محنت کرتا ہے، ہم نے اس کا ٹھیکہ لیا کیا. اللہ اکبر، قرآن کو پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، اللہ نے یہ مال آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ سارا رکھ کے بیٹھ جاؤ اپنے بینکوں میں بھر کے، اپنے 50 پلاٹ خرید کے، اپنے 2-3 پروجیکٹ کرا کے، بک کرا کے، ادھر بھی خود ملکوں سے باہر رہ رہے ہیں اور ادھر پروجیکٹ بک ہے، ادھر بک ہے، ادھر. ارے بھائی کتنے گھروں میں رہنا ہے، کتنے گھروں میں رہنا ہے، اور پتہ بھی ہے کہ زندگی کتنی سی ہے. ادھر سامان بھرے پڑے، ادھر سامان بھرے پڑے، ادھر سامان آ رہے ہیں سامانوں کے ساتھ، جا رہے ہیں سامانوں کے ساتھ. غریب رشتہ دار کے بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی، پڑھائی کے پیسے نہیں ہیں، غریب کے گھر کی بجلی کٹ گئی، پیسے نہیں ہیں، غریب کے گھر نہیں. لیکن یہ اگر ہم قرآن کو سنیں، سمجھے، پڑھیں، تو اللہ نے لسٹ اسی لیے تو ہمیں بتائی ہے کہ صبر بھی کرو، سچ بھی بولو، اطاعت گزار بھی رہو، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا والمستغفرین، راستہ استغفار کا کھلا رکھتے ہیں اللہ. کتنی بڑی بات ہے. اور اگلی لسٹ میں کیا، لسٹ کا اگلا جو ہے والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، کسی بھی یعنی کہ گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں لوگ کسی بھی حالت میں، ہر جگہ، دنوں رات. ان کو احساس ہوتا ہے تبھی نا، تبھی تو استغفار کرتے ہیں. اور پھر یہاں تو اللہ نے مینشن کر دیا، اس استغفار کے ساتھ ایک لفظ مینشن کر دیا، بتا دیا وقت بھی، کب آتا ہوں میں تمہاری دعاؤں کو سننے، خاص والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت. اللہ اکبر، کہ وہ لوگ، اللہ نے تو ہمیں طریقے سے، مجھے تو لگتا ہے بہانے سے ہماری اصلاح کر دی، ہمیں بتا دیا سارا کچھ کہ یہ وہ لوگ ہیں، تاکہ ہم بھی وہ لوگ بن جائیں. دیکھیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، بخشش مانگتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جہنم کی آگ سے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں. اور کون جو صبر کرتے ہیں، اور کون جو سچے ہیں، اور کون جو اطاعت کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، اور کون جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور کون جو استغفار کرتے ہیں. کب؟ سحری کے وقت. کتنی آسانی کر دی، اور بتا دیا، مزید بتا دیا، کھول کے بتا دیا، کوئی باقی نہ رہے، کوئی گنجائش باقی نہ رہے، کسی کو دل پر بوجھ نہ رہے کہ مجھ سے گناہ تو اب ہو گئے سارے، اب میں جیوں کیسے. لوگ اسی ڈپریشن میں مرتے رہتے ہیں، اب تو گناہ ہو گئے، اب تو بیماری ہو گئی، اب تو یہ ہو گیا، اب تو وہ ہو گیا. نہیں، دروازہ کھلا ہے، کس کا؟ توبہ کا. اور خاص دروازے کے اندر دروازہ، کھڑکی رب کی کب کھلتی ہے؟ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت. اسحار کہتے ہیں جمع ہے، ایک ہوتی ہے سحری، ایک ہوتی ہے اسحار. بہت ساری سحریاں مل جائیں تو اسحار جمع ہے نا، ایک ہوگی تو سحری. ایک دن نہیں، ہر روز، جب تک دنیا قائم ہے، ہر روز کی سحری کے وقت گناہوں کی معافی مانگتے ہیں وہ لوگ. کون لوگ؟ جن کے لیے عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ رہیں گے اس میں خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے. وازواج مطہرہ، بیویاں پاکیزہ. ورضوان من اللہ، رضامندی اللہ کی ملے گی ان کو. اللہ اکبر. اور پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ مغفرت چاہتے رہتے ہیں، اور صبر کرتے رہتے ہیں، سچ بولتے رہتے ہیں، عاجزی سے دوام کے ساتھ پکے ہو کے عبادت کرتے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کے بندوں پر، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اور پھر اس پر مغفرت بھی طلب کرتے رہتے ہیں. اور مغفرت طلب کرتے رہتے تو ہیں ہی،
ہیں ہی، لیکن خاص کرتے ہیں اسحار میں، یعنی سحری کے وقت. سمجھ آئی بات کی؟ اور سحری کا وقت کب ہوتا ہے؟ فجر سے پہلے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات کا آخری تہائی حصہ جب باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں اور قریب آ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. محسوس کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس آسمان کے اوپر اور آسمان ہے نا، 7 آسمان، یہ آسمان دنیا کہلاتا ہے. یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیسے، لیکن حدیث میں آیا تو سچ ہی آیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رات کے آخری تہائی حصے میں جو اجلال فرماتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے؟ کوئی ہے جو جس کی دعا کو میں سنوں؟ کوئی ہے جس کو مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے جو اپنا دکھ سنائے تو میں اس کا مداوع کر دوں؟ کوئی ہے جو اپنا غم بانٹے اور میں اس کا غم ہلکا کر دوں؟ کوئی ہے جس کو کچھ چاہیے اور میں اس کو عطا کر دوں؟ کوئی ہے کہ جو مجھے منائے اور میں اس سے راضی ہو جاؤں؟ کوئی ہے کہ جو مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ اکبر کہ جو گناہوں کی معافی مانگے اور میں بخش دوں اس کو. یہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں بخش دوں اس کو. کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ بخش دوں میں اس کو. اللہ اکبر. یعنی بخشش کا پروانہ لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ خود ہر روز سحری کے وقت آسمان دنیا پر تخت نشین ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو گناہوں کی معافی مانگے، یا کوئی ہے اور جس کو مجھ سے کچھ چاہیے، میں اپنے سارے خزانوں کے ساتھ آیا ہوں مغفرت دینے، بخشش دینے اور طلب کرنے والوں کو وہ سب کچھ دینے اور دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنے آیا ہوں. اللہ اکبر. جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے پھر وہ غافل نہیں ہوتے، وہ پھر مانگتے ہیں اس وقت، وہ اٹھ جاتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اسحار کے وقت. یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ ادھر سے آتا ہے، بندے ادھر سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے رب کا قرب پانے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے، اس سے باتیں کرنے کے لیے، اس سے اپنے غم بانٹنے کے لیے، اس سے دعائیں مانگنے کے لیے، اس سے مغفرت چاہنے کے لیے. والمستغفرین. اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں. خاص طور پر یہاں پہ مغفرت کا لفظ آیا ہے، ذکر آیا ہے، اور اسحار کا وقت آیا ہے، سحری کا وقت. اور مانگتے کیا ہے سحری کے وقت؟ مغفرت. اللہ اکبر. مانگنے کو تو اور بھی بہت کچھ مانگتے ہوں گے، لیکن اللہ نے یہاں استغفار کا ذکر کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سحری کے وقت کا استغفار اللہ کو بے حد پسند ہے. تو وہ جو اس وقت غافل نہیں ہوتے، یہ کون ہوتے ہیں جو اس وقت غافل نہیں ہوتے؟ ان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے. ان کو دنیا کی دولت نے اندھا نہیں کر دیا ہوتا. ان کو دنیا کے عیش و آرام دہ بستر، آرام دہ گھر، آرام دہ سب چیزیں، بیوی، بیٹے، شوہر اور ہر چیز گھروں میں اپنی طرف راغب کر کے غفلت میں ڈال نہیں دیے گئے ہوتے. سب کچھ رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے، پھر بھی اس بات کے غم میں گھلے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے. اٹھ کے مغفرت طلب کرتے ہیں سحریوں کے ٹائم پر. تو پھر اللہ نے فرما دیا نا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، وہ پھر رضامندی بھی دے گا ان کو اپنے پاس سے، پھر ان کو اپنے چہرے کا دیدار بھی کرائے گا روز قیامت. تو پھر یہ ان کی لسٹ بتا رہے ہیں نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سوتے نہیں ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو تہجد پڑھتے ہیں اور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، سوتے وقت دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہماری آنکھ کھلوا دینا. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر اٹھ بھی نہ سکیں، کروٹیں بدلتے ہیں، اس وقت بھی بستر پہ لیٹے لیٹے بھی استغفار طلب کرتے ہیں. اور آنکھ کھلتے ہی ان کا دل اور ان کی زبان اور ان کا دل اپنے رب کے حضور محو گفتگو ہو جاتا ہے، محو دعا ہو جاتا ہے، اور وہ بخشش طلب کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ احساس کرتے ہیں. یہ احساس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، نظر آتی ہیں غلطیاں، محسوس ہوتا ہے ان کو، وہ فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، معلوم نہیں ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اللہ کی نعمتیں تو کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، معلوم نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں. اس وقت وہ اپنے گناہ اور اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. تو یہ کون کرتے ہیں؟ جن کو غلطیاں نظر آتی ہیں، جو اپنی غلطیوں کو ڈھونڈتے ہیں، جو اپنی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں. اور آج ہم اپنی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں؟ ہم تو اپنی غلطیوں پہ نظر نہیں رکھتے، ہم تو دوسروں کی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں. اور جب تک انسان دوسروں کی غلطیوں پہ نظر رکھتا ہے نا، تو اس کو
پھر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر وہ مستغفرین میں شامل نہیں ہوتا. اس کو جب احساس اپنے اندر بیدار ہوتا ہے تو وہ احساس اس کو اپنے رب کے حضور کھڑا کرتا ہے، چاہے وہ اٹھ کر دعا مانگے، چاہے وہ لیٹے لیٹے دعا مانگے، چاہے وہ جیسی بھی دعا مانگے. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ان کے دل میں ایک تڑپن ایسی ہوتی ہے جو انہیں چین سے سونے نہیں دیتی، پھر آرام دہ بستروں پر اٹھا لاتی ہے وہ تڑپن. کیا ہے وہ تڑپن؟ گناہوں کی معافی. تو گناہ کا احساس ہے نا، لوگ تو گناہ کرتے رہتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا. ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ کسی کو کہو توبہ استغفار کا ورد کرو، ہم نے کون سا گناہ کیا بھائی جو ہم توبہ کریں؟ اتنے اچھے خاصے تو ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ وہ سب، تو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ پھر بتانا پڑتا ہے کہ نبی پاک بھی تو روزانہ استغفار کیا کرتے تھے. تو پھر اللہ نے بھی یہاں پر کہا ہے کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت. لیکن افسوس کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے کے بجائے ہماری جو نظر ہے نا وہ دوسروں کی غلطیوں پہ کھڑی رہتی ہے کہ کسی کی کوئی غلطی ہو اور ہم اس کو پکڑ لیں. تو جو لوگ دوسروں کی غلطیوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں نا وہ ہر وقت جلن، اڑن، غصہ، غمگینی، بیماری، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں نہ سکتے، بس دوسروں کی غلطیاں نظر آتی رہتی ہیں اور ان کے اوپر جلتے کڑتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ غلطیوں پہ ہی نظر رکھتے ہیں نا. اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں تو ان کی توبہ استغفار کی طرف چلے جائیں، اللہ کی طرف چلے جائیں اور ہم بھول جائیں دنیا کے سارے اور اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے. لیکن وہ تو اس طرف ہوتے نہیں ہیں، وہ تو ان کو تو بس دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنی ہیں، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے، اور فائدہ کچھ نہیں ہوتا، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. جو دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، ایک تو غیبت ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، چغل خوری ہو جاتی ہے، بخل ہو جاتا ہے، پھر یہ کہ کڑن، جلن، بیکار کی، وہ ڈپریشن کا شکار ہی رہتے ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں ہائے اس نے یہ کیوں کیا، ہائے اس نے وہ کیوں کیا، ہائے یہ اس نے یہ کر دیا، ہائے وہ کر دیا. ارے بھائی چھوڑ دو جو بھی کر دیا، اپنی غلطیاں دیکھو، ان کی اصلاح کرو، ان کی توبہ کرو اور شامل ہو جاؤ اللہ کی اس لسٹ کے اندر. تو معافی چاہنے والوں کے لیے جنت، خوشیاں، دوام، اللہ کی رضامندی، جنات تجری جس کے نیچے بہتی ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے بہتی ہیں، من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور رہیں گے اس میں خالدین فیہا، اپنے رب کے پاس، عند ربہم، اپنے رب کے پاس جنتیں ہیں، رضامندی ہے. جو ہمارا پورا مضمون چل رہا ہے اس کے اوپر کہ میں نے تمہارے لیے شہوت رکھ دی ہے، بیوی، بیٹے، مال، مویشی، ٹھکانہ، یہ کیا کہتے ہیں، کھیتی اور دنیا کا سونا چاندی. تو تم نے کیا کرنا ہے اس کو پا کے؟ قل انبئکم، کہہ دیجئے میں تمہیں بتاؤں میرے پاس اور بھی کچھ ہے. اور کیا تھا کہ میں تو تمہیں ایسی جگہ ٹھہراؤں گا کہ جو رہے گا، ایسے ایسے باغ ہمیشہ تمہیں دے دوں گا جس کے نیچے نہریں بہیں گی، بہترین جوڑے دوں گا اور تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، اپنی رضامندی دے دوں گا، اس غم سے ہی آزاد کر دوں گا کہ پھر کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر وجہ بتا دی آگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوگا، اللہ خوب دیکھ رہا ہے. یہ بھی بتا دیا میں بصیر بالعباد ہوں، میں خوب دیکھنے والا ہوں اپنے بندوں کو. اور بندے کون سے؟ جو ہر وقت کہتے رہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، اب تو کیا کر، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. اور تو اور اللہ نے آگے ساری لسٹ بتا دی. وہ جو صبر کرنے والے ہیں، وہ جو سچے ہیں، وہ جو اطاعت کرتے ہیں عاجزی سے، وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے رستے میں، وہ جو پھر یہ سارا کر کے بھی پھر استغفار کرتے رہتے ہیں. اور پھر کرتے کرتے کب کرتے ہیں؟ خاص اسحار، سحریوں میں کرتے ہیں. یعنی وہ غفلت کی نیندیں پڑے سوتے نہیں رہتے، اس ٹائم پہ نیند بہت آتی ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں، غم کا موقع ہو تو بھی کتنا ہی لوگ غم میں ڈوبے پڑے ہوں، آنکھ لگ جاتی ہے. اور کچھ لوگ بڑی خوشیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، رت جگے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت سحری کے ٹائم پہ آنکھ لگ جاتی ہے. تو یہاں یاد رکھیے کہ آنکھ کھلے گی کس کی؟ آنکھ کھلنے کی توفیق کس کو ملے گی؟ جس کے دل میں اپنے رب کی محبت ہوگی، جو والمستغفرین ہوگا، اسی کو ملے گا بالاسحار. وہ جو اٹھنا چاہے گا، وہ جو دعا مانگنا چاہے گا، جس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، جو اپنے رب کو منانا چاہے گا، جو اس بات کو سوچے گا کہ ہائے غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں، اپنے رب کو کیسے منائیں، وہ راستہ تلاش کرے گا
تو اللہ اس تک یہ بات ضرور پہنچائے گا کہ میں تو آسمان دنیا پر آتا ہوں ہر روز تمہیں بخشنے کے لیے، تمہیں معاف کرنے کے لیے، تمہیں درگزر کرنے کے لیے، تمہیں بلانے کے لیے، تمہیں پکارنے کے لیے۔ تو پھر ایسے میں تڑپ کے اٹھتا ہے وہ بندہ، اللہ معاف کر دینا، اپنا بنا لینا، اب غلطی ہو گئی، اب تو راضی ہو جانا۔ تو اللہ پھر ان سے ایسا راضی ہوتا ہے کہ پھر عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ پھر ان لوگوں کے گھر ہوں گے کہاں؟ رب کے پاس۔ کون سے باغوں میں؟ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جوڑے کیسے ہوں گے؟ مطہرہ، پاکیزہ، اچھے، بہترین۔ اس دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے نا اچھا رشتہ ملے، وہاں ملیں گے اچھے رشتے۔ اور رضوان من اللہ، بہترین رضامندی اللہ کی۔ اور کون ہے یہ سب؟ یہ لسٹ ہے پوری ان سب کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے بہترین بندوں میں صادقین، قانتین، منفقین، صابرین اور والمستغفرین بالاسحار میں شامل فرمائے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔